السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ قرآن کریم کے 23ویں پارے سے اہم ترین باتوں کو جانیں گے۔ یاد رکھیں، قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، ہمارے رب کا کلام ہے۔ وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جو سب سے زیادہ علم والا، حکمت والا ہے، اس کے احکامات کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ سورۃ یاسین جاری ہے۔ اس صورت میں اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی قسم کھائی ہے۔ اس صورت میں اللہ عز و جل نے ایک کافر بستی کی مثال دی ہے اور آگے اپنی قدرت اور احسانات کی نشانیوں کا ذکر کیا ہے، اور اللہ عز و جل نے آخر میں قیامت کی منظر کشی کی ہے۔ پہلا مضمون اس پارے کا کافر بستی کی مثال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کو دعوت دینے کا آغاز کیا تو بالتدریج مشرکین مکہ کی طرف سے سختی، تکبر، انکار، ہٹ درمی، عناد کے مظاہر ظاہر ہونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے قسم کھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی قسم کھائی، قرآن مجید کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً مرسلین میں سے ہیں، بھیجے گئے رسولوں میں سے ہیں، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی یہاں پر بتایا، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں کہ جن کے آباء و اجداد کو بھی ڈرایا گیا تھا مگر وہ غفلت میں ہیں۔ آگے اللہ عز و جل نے ان کا باطل کے اوپر برقرار رہنے، یعنی مسلسل چونکہ وہ اپنے ضد اور عناد کی وجہ سے حق کا انکار کرتے رہے، اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے ایک بستی کی مثال دی جس میں مشرکین مکہ کو منتبہ کیا گیا ہے کہ اگر میرے اس رسول کی دعوت پر تم لبیک نہیں کہتے، تم دعوت قبول نہیں کرتے، تم انکار کی روش پر جاری اور ساری رہتے ہو، تو تمہارا انجام اس بستی کے لوگوں جیسا ہوگا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهُمُ الْمُرْسَلُونَ۔ اس بستی کی مثال ان کو دے دیں کہ جن کے پاس رسول آئے، اللہ نے 2 رسول بھیجے، پھر تیسرا رسول بھیجا ان کے پاس، لیکن مسلسل وہ انکار کی روش پہ چلتے رہے۔ تو پھر ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، دور شہر سے، شہر کے پرلے کنارے سے آیا، اور اس نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، تم رسول کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اس رسول کی پیروی کیوں نہیں کرتے کہ جس کی پیروی میں تمہارے لیے نجات کے اسباب اور ذرائع چھپے ہوئے ہیں؟ تو پیروی کرو۔ قوم نے اس کو دھمکی دی، اور پھر قوم نے اس شخص کو بالآخر قتل کر دیا، اور اللہ عز و جل نے اس کو فوراً اچھا انجام دیا۔ وہ جنت میں چلا گیا اور کہنے لگا کہ کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ اللہ عز و جل نے مجھے انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانے کا کیا ثواب اور کیا اجر عطا فرمایا ہے۔ تو مشرکین مکہ کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جو رسول کے رستے پہ چلے گا اس کے لیے جنت ہے، اور آگے وہ قوم چونکہ مسلسل ضد اور عناد پر لگی رہی تو ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ عز و جل نے ان کے اوپر عذاب مسلط کیا، فرشتے کی ایک چیخ ان کے اوپر مسلط کی، جس کی وجہ سے سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ تو مشرکین مکہ کے لوگوں، تم منتبہ ہو جاؤ کہ آج اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آؤ گے تو تمہارا انجام ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے پھر جنت اور جہنم کا ذکر کیا ہے، قیامت کی منظر کشی کی ہے، اور آخر میں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے کے دلائل دیے ہیں۔ پھر فرمایا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ کے لیے پورے کائنات کے نظام کو چلانا، زندگی دینا، کائنات کے نظام کو درہم برہم کرنا، تمہیں موت دینا اور موت کے بعد دوبارہ اٹھانا،
مبعوث کرنا یہ بالکل مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم اللہ تعالیٰ کیسے جاری کرتے ہیں؟ انما امرہ اذا اراد شیئا، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں اور ارادہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن، ہو جا، تو سارے کام ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور بادشاہی، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ایک کمال ہے اس کا ایک اظہار ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سورۃ الصافات کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الصافات مکی صورت ہے۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ تو اس صورت میں بھی اللہ عز و جل نے اب توحید کی نشانیوں کے بارے میں بات کی ہے کہ اللہ عز و جل جو ہے وہ واحد ہے، اللہ عز و جل ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اس متعلق دلائل اللہ عز و جل نے دیے ہیں۔ بہت سارے انبیاء کا قصہ اللہ عز و جل نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم کو، نوح کو، حضرت موسیٰ اور ہارون کو، اور کس طریقے سے الیاس اور لوط علیہم السلام کی قوم نے ان کو جھٹلایا، ان کا انکار کیا، اور اللہ عز و جل نے ان کو پکڑا۔ اور پھر خصوصاً اللہ عز و جل نے جب ان لوگوں کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے ان کے پچھلوں کے پاس انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور جب انبیاء کو پچھلوں کے پاس بھیجا گیا تو ان میں سے اکثر جو ہے نا وہ وَلَقَدْ ضَلَّ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، ان میں سے جو اکثر تھے نا پچھلے، وہ سارے کے سارے گمراہ ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بہت سارے انبیاء کو، مرسلین کو بھیجا، مگر وہ نہیں مانے۔ اور پھر اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ اس سے پہلے انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے کوئی نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ اللہ عز و جل نے بڑھاپے میں ان کی دلی مراد کو پورا کیا۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام اللہ عز و جل نے ان کو بطور بیٹا عطا فرمایا، اور اسماعیل علیہ السلام جب فلما بلغ معه السعی، جب اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا۔ یاد رکھیں کہ انبیاء کرام کا خواب یہ وحی کی ایک صورت ہے، اور اس میں خواب کے ذریعے انبیاء کو حکم دیا جاتا ہے یا ان پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، یعنی اس میں حکم تھا کہ اے ابراہیم تم اپنے اس اکلوتے بیٹے اسماعیل کی قربانی دو اللہ کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے خواب کا ذکر کیا اور مشورہ کیا کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، میرے بیٹے اسماعیل، اب دیکھیں چھوٹا سا ننھا سا اسماعیل، میرے بیٹے اسماعیل میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں اللہ کے لیے تمہاری قربانی دے رہا ہوں اور تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ فانظر ماذا تری، بیٹے تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام چونکہ وہ حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، اس ابراہیم کے بیٹے تھے کہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے لیے قربانیاں دی تھی، جو ڈیڈیکیٹڈ تھے، جنہوں نے حکم ربی پر ہمیشہ لبیک کہا تھا، کہنے لگے یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان اللہ نے جو حکم آپ کو دیا ہے آپ وہ کر گزریے، آپ بالکل نہ سوچیے، افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، رہی بات میری کہ آپ میری قربانی دیں گے تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، آپ مجھے نافرمان نہیں پائیں گے، کیونکہ رب کا حکم آیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس خواب کو پورا کرنے کے لیے، حکم ربی کو بجا لانے کے لیے حضرت اسماعیل کو یعنی اپنے ننھے بیٹے کو لے کر جاتے ہیں اور ان کو پیشانی کے بل لٹا دیتے ہیں ذبح کرنے کے لیے۔ اس وقت اللہ عز و جل جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور چھری ان کی گردن پر پھیرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور چھری پھیرتے ہیں، تو اس وقت اللہ عز و جل کا یہ حکم نازل ہوتا ہے کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم آپ نے تو اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنی اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اللہ عز و جل اسماعیل کے بدلے ایک مینڈھا بیچتے ہیں جس کی ابراہیم علیہ السلام قربانی دیتے ہیں، اور پھر اس قربانی کی سنت کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جاری کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام اب آپ کی یہ سنت رہتی دنیا تک جاری اور ساری رہے گی۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے اپنے ایک دوسرے نبی یونس کا ذکر فرمایا،
وَإِنَّ يُونُسَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ کہ یونس یہ اللہ تعالیٰ کے مرسلین میں سے تھے، رسولوں میں سے ایک تھے، اور ان کا قصہ کیا تھا کہ انہوں نے اپنی قوم کو بڑی دعوت دی، قوم نہیں مانی۔ جب قوم نہیں مانی تو اللہ عز و جل کی طرف سے ان کے اوپر عذاب کا وعدہ بتایا گیا یونس علیہ السلام کو۔ یونس علیہ السلام بغیر انتظار کیے قوم سے ناراض ہو کے ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وعدہ ان کے سامنے ذکر کر کے نکل پڑے، اور نکلے اور ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار ہوئے۔ اچھا، وہ کشتی جب چلنے لگی سمندر کے بیچوں بیچ پہنچی ہے تو وہ ہچکولے لینے لگی، بھنور میں پھنس گئی، سمندر کے موجوں میں آ گئی۔ اب چونکہ کشتی بھاری تھی تو انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کرنے کہ کیا کیا جائے، تو ایک تجویز آئی کہ ایک شخص کا وزن کم کیا جائے، یعنی ایک شخص کو سمندر برد کیا جائے، وزن کم ہوگا تو کشتی اس بھنور سے اور اس سمندری طوفان سے نکل پائے گی۔ انہوں نے کیا کیا، قرآن اندازی کی، تو اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ مختلف روایات ہیں، دوبارہ قرآن اندازی کی، پھر قرآن اندازی کی، یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ اچھا، یہاں پر اللہ عز و جل نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ حضرت یونس کے لیے ایک بھاگے ہوئے غلام کی تعبیر استعمال کی ہے۔ اذ ابقا الی الفلک المشحون، جب ایک بھاگا ہوا غلام، یعنی اپنی مالک کی اجازت کے بغیر جو غلام نکل جاتا ہے اس کو کہتے ہیں غلام آبق، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ غلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر بھاگا، کیونکہ اللہ عز و جل نے حضرت یونس کو بستی چھوڑنے کا نہیں کہا تھا، وہ خود ہی انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، غصہ کیا، جذبات میں آ کے وہ نکل پڑے، تو وہاں پر ان کو بہرحال انہوں نے سمندر برد کیا، اور اللہ عز و جل کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا، ثابت سالم نگل لیا۔ اور پھر اللہ عز و جل سے انہوں نے دعا کی، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت کی دیواروں تک وہ اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو انہوں نے جب استغفار کیا، تسبیح بیان کی، تو اللہ عز و جل نے مچھلی کو حکم دیا، اور مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک چٹیل میدان میں اگل لیا، الٹ دیا۔ اور وہاں پر اللہ عز و جل نے پھر یونس علیہ السلام کو ایک اور موقع دیا، ان کے اوپر ایک پودا اگایا تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے، ان کے اوپر سایہ کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد دوبارہ جب چونکہ انہوں نے توبہ کی تھی تو اللہ عز و جل نے ان کو ایک موقع دیا، اور دوبارہ ان لوگوں کے پاس، کہا جاتا ہے کسی اور قوم کے پاس، لیکن وہ بھی 1,00,000 کی تعداد کے برابر قوم تھی پچھلی قوم، اور یہ جو دوبارہ حضرت یونس کو بھیجا، یا اس قوم کے پاس بھیجا یا دوبارہ کسی نئی قوم کے پاس بھیجا، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بھی تقریباً 1,00,000 یا اس سے کچھ زیادہ لوگ تھے۔ اور وہاں پر یونس علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب اس وجہ سے نہیں آیا کہ حضرت یونس پہلے سے نکل آئے تھے، دوسرا یہ کہ قوم نے بھی جب حضرت یونس ناراض ہوئے، توبہ کی، تو اللہ عز و جل نے ان پر سے بھی عذاب ٹال دیا تھا۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس سورۃ الصاد کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ صاد میں بھی اللہ عز و جل نے جو متکبر قسم کے لوگ ہیں ان کا ذکر کیا ہے، صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، وہ قرآن پر اختلاف کرنے لگے، تکبر کرنے لگے، جھگڑے میں پڑ گئے قرآن کے متعلق، یعنی قرآن کا انکار کیا انہوں نے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہنا شروع کر دیا، انہوں نے مختلف قسم کی باتیں قرآن کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہنی شروع کر دی۔ جو سورہ صاد میں اللہ عز و جل نے، یہ بھی چونکہ مکی صورت ہے تو اس صورت میں اللہ عز و جل نے تقریباً 9 انبیاء کا ذکر فرمایا ہے، اور خصوصاً اس صورت میں اللہ عز و جل نے حضرت داؤد، سلیمان اور ایوب کا ذکر بھی کیا ہے۔ اگر ہم بات کریں ان 3 برگزیدہ پیغمبروں کے واقعات کی، تو اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، کہ میرے برگزیدہ بندے داؤد کا ذکر کریں کہ وہ طاقت والے تھے اور اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر حضرت داؤد کی بہت زیادہ تعریف کی ہے کہ وہ رجوع کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مضبوط سلطنت عطا کی تھی۔ پہاڑ اور پرندے حضرت داؤد کے ساتھ مل کر وہ تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ انہوں نے چونکہ اپنے اوقات تقسیم کیے تھے، کچھ اوقات عبادت کے لیے، کچھ اوقات گھر والوں کے لیے، کچھ اوقات جو ہے وہ چونکہ خلیفہ تھے تو حکم لوگوں کے درمیان انصاف کیا کرتے تھے، اس کے لیے مختص کیے تھے۔ تو ایک رات وہ اپنے عبادت خانے میں تھے، تو اس وقت اللہ عز و جل نے ان کو آزمایا۔ 2 لوگ جو تھے، 2 لوگ وہ دیوار پھلانگتے ہوئے وہ ان کی عبادت خانے میں داخل ہوئے، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ اے داؤد ان ھذا اخی لہ 99 نعجۃ ولی نعجۃ واحدہ فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب،
کہ اے داؤد، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، چونکہ ہم مل کر کام کرتے ہیں شراکت داری میں، تو یہ مجھ سے بہت سختی سے پیش آتا ہے اور کہتا ہے یہ ایک دمبی بھی مجھے دے دو۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ، اگر اس شخص نے ظلم کیا ہے تمہارے اوپر کہ اس کے پاس اپنی 99 دمبیاں بھی تھی اور تمہاری دمبی بھی طلب کرتا ہے۔ اور یہ جو اکثر مل کر پارٹنرشپ پہ بزنس کرنے والے لوگ ہیں، یہ آپس میں ظلم کرتے ہیں، اس طرح ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں، سختی سے پیش آتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں۔ یہاں پر پھر اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ داؤد کو یقین ہو گیا کہ اللہ نے اس کی آزمائش کی ہے۔ وہ آزمائش کچھ مفسرین کے نزدیک اس طرح تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے انہوں نے، چونکہ وہ خلیفہ تھے، حاکم تھے، ان کا کام لوگوں کے درمیان فیصلے کرنا تھا، مظلوم کی پکار کے لیے ہمیشہ دستیاب ہونا تھا، تو انہوں نے جو اپنے لیے اوقات تقسیم کیے تھے، تو کچھ اوقات ایسے تھے کہ مظلوم کی دسترس میں وہ نہیں ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا کہ مظلوم کی فریاد تمہیں ہمیشہ سننی ہے، تم عبادت تمہاری ٹھیک ہے، تم عبادت ایک اچھا عمل ہے، لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم لوگوں کے لیے ہر روز اویلیبل رہا کرو۔ دوسرا یہ کہ کچھ مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت داؤد نے پہلے کی بات سنی، دوسرے والے کی بات نہیں سنی، تو جس نے دعویٰ کیا تھا، مطلب جب تک فریقین کی بات نہیں سنی جائے گی، فیصلہ نہیں سنانا چاہیے، تو حضرت داؤد نے ایک کی بات سنی، دوسرے کی نہیں سنی، جس کی وجہ سے انہوں نے پھر معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور اللہ عز و جل نے حضرت داؤد کو حکم دیا کہ ہم نے آپ کو خلیفہ مقرر کیا ہے، اس لیے آپ عدل کے ساتھ کام لیں، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، اور سلیمان وہ بھی رجوع کرنے والے، وہ بھی بادشاہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی، تو انہوں نے ایک مرتبہ جہاد کے لیے، جہاد سے بڑی محبت کرتے تھے حضرت سلیمان، تو جہاد کے لیے گھوڑے، تیز رفتار گھوڑے پالے ہوئے تھے، تو ایک دفعہ ان گھوڑوں کو معائنے کے لیے بلایا اور ان کی ریس لگوائی، پھر ان کو دوبارہ بلوایا اور ان کی پنڈلیوں پر اور ان کے گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ یہ مفسر عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ کی تفسیر کے مطابق تو ان کی گردنوں، یہ ان کی محبت تھی جہاد سے اور اللہ کے دین سے محبت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے پھر گردنوں پر ہاتھ پھیر کر اس کو جانے دیا۔ اور کچھ مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے چونکہ گھوڑوں کی محبت میں، وہ چونکہ دن کے اوقات میں ظہر یا عصر میں گھوڑے آئے اور ان سے محبت کی، اور اس محبت میں وہ اتنے مصروف ہو گئے کہ ان کی کوئی نماز یا ان کا کوئی وظیفہ، کوئی ذکر وہ رہ گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے تعزیر بالمال کیا اور اپنے مال کو، ان گھوڑوں کو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ذبح کیا، واللہ عالم۔ آگے اللہ عز و جل نے حضرت سلیمان کی ایک دعا کا ذکر کیا ہے، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لاحد من بعدی انک انت الوہاب، یا اللہ مجھے میری مغفرت فرما اور ایسی بادشاہت مجھے عطا فرما کہ میرے بعد کسی کے لیے وہ نہ ہو، وہ صرف میرے لیے خاص ہو، تو آپ عطا کرنے والے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے حضرت سلیمان کو جنات کے اوپر اقتدار عطا فرمایا، اسی طرح اللہ عز و جل نے جنات کو حضرت سلیمان کے تابع کیا، ہواؤں کو ان کے تابع کیا، اور بہت ساری اللہ عز و جل نے حضرت سلیمان کو بادشاہت کی امتیازات اور خوبیاں عطا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جب حضرت ایوب نے اللہ عز و جل سے دعا مانگی، حضرت ایوب اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، ان کے یہ بہت ہی زیادہ صاحب مال تھے اور ان کا بہت بڑا کنبہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، ان کو بیمار کر دیا اور ان کو مال کی تنگی میں مبتلا کیا، اور ان کا پورا کنبہ ہلاک ہو گیا آزمائش کے طور پر۔ ان کی ایک بیوی بچی تھی جو ان کی خدمت کیا کرتی تھی، پھر انہوں نے اللہ سے دعائیں مانگی، ایک لمبے عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو حکم دیا کہ آپ پاؤں مارو زمین پر تو ایک چشمہ پھوٹے گا، چشمہ پھوٹا تو حکم دیا کہ اس میں سے پیو بھی اور اس سے نہاؤ بھی، تاکہ آپ کے اندرونی اور بیرونی معاملات ٹھیک ہو جائیں، آپ شفا یاب ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر اللہ عز و جل نے حضرت ایوب کو دوبارہ از سر نو ایک بڑا کنبہ عطا فرمایا اور مال میں خوشحالی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت بھی عطا فرمائی۔ تو یہ انبیاء کے واقعات کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ زمر کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ زمر میں اللہ عز و جل نے جو ہے وہ توحید کے بارے میں بتایا ہے کہ جو لوگ توحید یعنی اللہ کے لیے صرف عبادت کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اور جو شرک کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو توحید کی ترغیب ہے، اور جو اہل شرک ہے اس سے برات کی اللہ عز و جل نے تلقین اور تعلیم دی ہے، اور پھر ان دونوں کا انجام کیا ہوگا اس کے بارے میں اس صورت کے اندر اللہ عز و جل نے ذکر کیا ہے۔ تو آگے اللہ عز و جل نے سورہ زمر کے تحت 5واں مضمون اس پارے کا
بیان فرمایا ہے کہ خلقکم من نفس واحدہ، وہ اللہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اس جان سے اس کی بیوی پیدا کی اور اس سے پھر تم سب کو زمین پر پھیلا دیا. یعنی اللہ عز و جل نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، احسانات کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ اللہ کہ جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں اندھیروں میں رکھا، اس کے بعد تمہیں اللہ عز و جل نے پیدا کیا، تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے، تمہارے لیے بہت ساری اللہ عز و جل نے اپنی انعامات تمہیں عطا فرمائے، اپنی قدرت کی نشانیاں تمہیں دکھائی. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اس کے لیے توحید کو خالص کریں اور صرف اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. پھر آگے بتایا ہے کہ جو مشرک لوگ ہیں ان کو قیامت کے دن جہنم میں آگ اوپر سے نیچے تک ڈھانپ لے گی، جبکہ جو موحد ہے، مخلص لوگ ہیں، ان کو جو ہے وہ اللہ عز و جل نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے. پھر وہ لوگ کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں، نیک لوگ اللہ والے، تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں. تو یہ ان کی نشانی بتائی گئی ہے کہ اہل ایمان کے اوپر قرآن کس طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے. تو یہ ہمارا 23واں پارہ تھا. اس پارے سے جو چند اہم باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، ان میں سے پہلی بات تو یہ کہ ہم ہمیشہ اپنی ماضی سے اور لوگوں کی ماضی سے سیکھیں، کیونکہ ہمیشہ انسان جو کرتا ہے اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. تو جو انسان غلطیاں کرتا ہے، کوتاہیاں کرتا ہے، تو اس میں بھی سیکھنے کی باتیں ہوتی ہیں. جو اچھے کام کرتا ہے اس کے اچھے نتائج کی وجہ سے اس میں بھی سیکھنے کی باتیں ہوتی ہیں. تو ہمیں ہمیشہ اس طرح کی چیزوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے بچوں سے مشورہ کریں. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر وہ معاملہ ہے بھی خاص اس کا تعلق ہمارے بچوں کے ساتھ، تو ضرور مشورہ کرنا چاہیے. اب بہت زیادہ اگر ہم اس طرح مشورہ کریں گے، بچوں کو اعتماد دیں گے، تو ہمارے جو بچے ہیں وہ بھی بہت زیادہ خود اعتمادی محسوس کریں گے اور بڑے اچھے فرمانبرداری والے انداز میں ہمیں مشورے دیں گے. تیسری بات جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی جذبات میں آ کے فیصلہ نہ لیں. جذبات میں، غصے میں آ کے یونس علیہ السلام نے فیصلے لیا تھا، وہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ اتنا خوش آئند نہیں تھا. تو اگر ہم جذبات میں آ کے، غصے میں آ کے، ایموشنل ہو کے کوئی فیصلہ لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ بہت برا نکل سکتا ہے. چوتھی بات کہ ہمیشہ استغفار اور تسبیح کرتے رہیں، کیونکہ اس سے اللہ عز و جل انسان سے مصیبت کو دور کر دیتا ہے. اور پانچویں اور آخری بات کہ انبیاء کرام کے قصوں میں ہمارے لیے سیکھنے کی بہت ساری باتیں ہیں. ان قصوں کو لازم پکڑیں، بار بار اس کو معمول بنائیں، ان پر غور و فکر کریں. تو ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی ہمارے 23ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کل نئے پارے کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا.